علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون۔ محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، توحید کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے یہاں تک بات پہنچی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کے حقوق میں سے ایک حق ہے تخلیق، پیدائش۔ اس سے پہلے تمہیدی جو بات ہوئی تھی وہ یہ کہ اہل علم نے توحید سے متعلق ایک بڑی ہی پیاری بات کہی، وہ یہ کہ افراد اللہ تعالی بما یستحق، اللہ تبارک و تعالی کے جو حقوق ہیں وہ صرف اللہ ہی کو دینا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ دینا، یہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں؟ اس میں اہل علم نے قرآن کی آیتوں اور احادیث سے خلاصے کے طور پر 3 باتیں بیان کی ہیں کہ ان 3 باتوں میں اللہ رب العالمین کا حق موجود ہے۔ اور پہلی بات ہے ربوبیت، دوسری بات ہے الوہیت، اور تیسری بات ہے اسماء و صفات۔ پہلی جو بات ہے ربوبیت، رب ہونے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی جو بھی کرتا ہے یہ صرف وہی کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اللہ کے سوا کوئی اور وہ کام نہیں کر سکتا جو اللہ رب ہونے کی حیثیت سے کرتا ہے۔ رب ہونے کی حیثیت سے جو کام کرتا ہے ان میں سے پہلا کام تخلیق ہے، پیدا کرنا ہے۔ تمام چیزوں کی تخلیق کرنے والا، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا صرف اللہ کو سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو کسی چیز کی تخلیق کرنے، کسی چیز کو پیدا کرنے والا نہ سمجھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ ہی تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ مثال کے طور پر یہ قلم ہے، ہماری اور آپ کی عقل کیا سمجھتی ہے کہ اس قلم کو بنانے والے کون؟ کمپنی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی حقیقی طور پر اس قلم کو بنانے والا ہے۔ وہ کیسے؟ اس قلم میں جو میٹیریل استعمال ہوا ہے وہ انسانوں نے کس سے بنایا؟ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی کی پیدا کردہ چیزوں کو ہی چینج کر کے اس میں کیمیکل ڈال کے اس کو مشین میں ڈال کر کے انہوں نے اس قلم کو شکل دی اور یہ قلم ہمارے سامنے آیا۔ تو یہ قلم کا حقیقی خالق بھی اللہ تعالی ہی ہے۔ اور اسی انداز سے آپ دنیا کی ساری چیزوں کی مثال لے سکتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا، بنانے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اب دوسری جو چیز ہے وہ ہے ملکیت۔ ملکیت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی صرف تمام چیزوں کا مالک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو کسی چیز کا مالک سمجھتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ کی توحید
کو نہیں مانتے ہیں اور یہی سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ لہذا جس طرح اللہ تبارک و تعالی تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، ویسے ہی اللہ تعالی تمام چیزوں کا مالک ہے۔ اچھا، اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام چیزوں کا مالک ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، کہ اے نبی آپ ان مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تمام چیزوں کا مالک ہے؟ ملکوت کل شیء، ہر چیز کا مالک۔ جس طرح پیدائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ خالق کل شیء، یہاں بھی ملکوت کل شیء۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیدائش میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ، اور ویسے ہی یہاں پر بھی کہا گیا کہ ہر چیز کا مالک اللہ۔ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، تو کل شیء یہ پیدا کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور کل شیء یہ ملکیت میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ کہ جس طرح پیدا کرنے والے اور پیدا کرنے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ویسے ہی مالک بننے میں اللہ کے علاوہ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ ملکیت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں ملکیت نہیں ہے۔ اس بات کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام چیزوں کا مالک ہے۔ اسی لیے مشرکین کا قرآن میں یہ جواب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ سَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اے نبی اگر آپ ان مشرکین سے، ان کفار سے پوچھیں گے کہ تمام چیزوں کا مالک کون ہے، تو یہ مشرکین اور کفار بھی یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام چیزوں کا مالک ہے۔ تو اے نبی پھر ان آپ مشرکوں اور کفار سے کہہ دیجئے کہ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، پھر تمہیں کون جادو کر دیتا ہے، پھر تمہیں کیا ہو جاتا ہے، تمہارا عقل اور تمہاری سوچ، تمہاری سمجھ کہاں چلی جاتی ہے کہ جب تم اس بات کو مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا مالک ہے، تو پھر تم اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو کیوں بنا رکھے ہو؟ اللہ کے علاوہ تم کیوں اپنے سروں کو بتوں کے سامنے، اپنے مورتیوں کے سامنے جھکاتے ہو، اور اپنے معبودوں کو تم نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہو؟ بیماری سے شفا دینے والا تم اپنے معبودوں کو کیوں سمجھتے ہو، جب یہ تم مانتے ہو کہ تمام چیزوں کا مالک ہے؟ پھر تم اپنے ان معبودوں کو، اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی تم عبادت کرتے ہو، وہاں جا کر کے تم پھر اللہ کے ساتھ کیوں ان کو شریک کرتے ہو، اور کیوں ان سے تم دعائیں کرتے ہو، انہیں تم نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہو؟ تو مشرکین کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی تمام چیزوں کا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی اور کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ اچھا، ظاہری طور پر ہم اور آپ جیسے اپنے گھر کے مالک ہیں، اپنے کمپنی کے مالک ہیں، اپنی گاڑی کے مالک ہیں، اپنی زمین کے مالک ہیں، تو کیا یہ مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملکیت میں شریک ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ حقیقی مالک ان تمام چیزوں کا اللہ ہی ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ اس لیے تو ہم اپنے چیزوں کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن نقصان سے بچا نہیں پاتے ہیں۔ ہم اس قلم کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں، اگر ہم واقعی معنوں میں اس قلم کے مالک ہوتے تو ہم اس قلم کو نقصان سے بچا سکتے۔ ہم چاہتے کہ یہ قلم کبھی ختم نہ ہو، اس قلم کا انک کبھی ختم نہ ہو، لیکن ہم اس کو روک پاتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم حقیقی اس کے مالک نہیں ہیں، اس کے حقیقی مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ایسے ہی کائنات کی تمام
علاوہ کوئی نہیں ہے۔ انسانوں میں نہ کوئی نبی کسی چیز کا مالک ہے، نہ کوئی ولی کسی چیز کا مالک ہے، نہ کوئی بزرگ کسی چیز کا مالک ہے، نہ کوئی فرشتہ کسی چیز کا مالک ہے، اسی طرح نہ کوئی دیوی دیوتا کسی چیز کے مالک ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کے سوا کوئی بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوائی کہ اے نبی، آپ یہ بات دنیا والوں کو بتا دیجئے کہ قل لا املک نفسی نفعا ولا ضرا، کہ اے محمد آپ کہہ دیجئے دنیا والوں سے کہ اے دنیا والوں، خود میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں تو دوسرے کے نفع اور نقصان کا کہاں سے مالک بنوں گا۔ اور یہاں پر رک کر کے ایک بات غور کیجئے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں، نہ اپنے لیے کچھ نفع کر سکتے تھے نہ نقصان کر سکتے تھے، تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں جو ولی ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ کیسے دوسروں کے نفع اور نقصان کے مالک ہوں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ساری انسانیت میں سب سے فضیلت والے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہی نے یہ کہہ دیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آپ خود اپنے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں، تو پھر نبی کو چھوڑ کر کے ساری انسانیت میں کوئی بھی نہ اپنے لیے نہ دوسروں کے لیے نفع اور نقصان کے مالک ہے نہ ہو سکتے ہیں۔ لہذا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مالک سمجھنا، نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا، بیماری اور شفا کا مالک سمجھنا، یا اس طرح کی کسی بھی چیز کا مالک سمجھنا، یہ توحید نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنے کے برابر ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس موضوع کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ تمام چیزوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، اور ایک بات جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہے تدبیر۔ تدبیر کا تو کیا؟ تدبیر کا تو اس کائنات کے سسٹم کو چلانا، سورج کو نکالنا، سورج کو اس کے وقت میں ڈبانا، چاند کو نکالنا، چاند کو ڈبانا، اسی طرح آسمان اور زمین کا مالک، سمندر اور ندیوں کا مالک، پہاڑ اور جنگلات کا مالک، بارش کب ہوگی، دھوپ کب ہوگی، موسم کب بدلے گا، رات کب آئے گی، دن کب آئے گی، ان تمام چیزوں کو کرنے والا کون؟ صرف اللہ، صرف اللہ، اللہ ہی نہیں، صرف اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اسی لیے پہلے ہی یہ بات آپ کے سامنے بتائی گئی کہ اللہ کے جو حقوق ہیں ان میں وہ حق صرف اللہ ہی کو دینا، اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں دینا، مطلب کسی کو بھی نہیں دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ اس کائنات کے نظام کو چلانے میں کوئی اور دوسرا شریک نہیں ہے، کوئی اور اس کائنات کے نظام کو چلانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے کام مقرر کر دیا ہے۔ جیسے کچھ فرشتے روح نکالنے کے کام میں مقرر ہیں، کچھ فرشتے انسان کے نامۂ اعمال لکھنے میں مقرر ہیں، کچھ فرشتے بارش کے اتارنے پر مقرر ہیں، کچھ فرشتے آسمان سے وحی لانے پر مقرر ہیں۔ تو کیا یہ اپنے کاموں کے اختیار ہیں ان کے پاس؟
یہ جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کام دیا ہے، ان کاموں میں کیا فرشتے اپنے اوپر کچھ اختیار رکھتے ہیں؟ یہ خود وہ کام کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ کام اسی وقت کریں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ اسی لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل وحی لے کر آ رہے تھے تو وحی لاتے لاتے ایک مرتبہ اچانک وحی بند ہو گئی اور کئی دنوں تک مسلسل وحی لے کر کے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے، اور جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل، کافی دن ہو گیا آپ وحی لے کر کے نہیں آئے، کیا بات ہے؟ تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام جس آیت کو لے کر کے آئے تھے اس آیت میں غور کیجئے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ما نتنزل الا بامر ربک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی مرضی سے وحی نہیں لا سکتے، ہم اپنی مرضی سے وحی نہیں لا سکتے ہیں جب تک تمہارے رب کا حکم نہ ہو جائے، اس وقت تک ہم آپ کے پاس وحی نہیں لا سکتے ہیں، اس وقت تک ہم آپ کے پاس قرآن کی آیتوں کو نہیں لا سکتے ہیں۔ تو دیکھیے جبرائیل کا کام ہے وحی لانا، لیکن وحی کب لائیں گے؟ جب اللہ کا حکم ہوگا۔ اللہ کے حکم کے بغیر جبرائیل بھی وحی نہیں لا سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے جو فرشتوں کو کاموں میں مقرر کر دیا ہے، یہ فرشتے بھی اپنے کاموں میں اختیار نہیں رکھتے ہیں، یہ فرشتے بھی اپنی جانب سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ جب فرشتے، وہ مخلوق جو اللہ کی کبھی برائی کرتی ہی نہیں ہے، جو ہمیشہ اللہ کی بات مانتی ہے، جو ہمیشہ اللہ کا حکم مانتی ہے، جب ایسی مخلوق کے پاس کوئی اختیار نہیں، کسی چیز کے مالک جب ایسی مخلوق نہیں، تو ہم انسانوں میں دوسرے چیزوں کی ملکیت ہمارے پاس کیسے آ سکتی ہے؟ ہم انسانوں کے پاس دوسرے چیزوں کا اختیار کیسے آ سکتا ہے؟ ہم انسانوں کے پاس کسی کو بیماری یا کسی کو شفا دینے کی طاقت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم انسانوں کے پاس کسی کو مدد کرنے کی طاقت کیسے آ سکتی ہے؟ ہم انسانوں کے پاس کسی کی دعا سننے اور دعا قبول کرنے کی طاقت کیسے آ سکتی ہے؟ ذرا غور کیجیے۔ جب اللہ نے اس کا اختیار اپنے نبی کو نہیں دیا، جب اللہ نے اس کا اختیار اپنے فرشتوں کو نہیں دیا، تو پھر نبی کے بعد نبی کے امتی کو یہ اختیار کہاں سے مل جاتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، ان کو یہ پٹی پڑھا دیا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی دوسرے چیزوں میں کوئی اختیار رکھنے والا ہے، اللہ کے علاوہ بھی دوسری چیزوں میں کسی کی ملکیت چلتی ہے، کوئی مالک ہے جو اللہ کے مقرب ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے بزرگ ہیں، وہ بھی اللہ کی طرح اللہ کے کاموں میں مالک ہے، یا اللہ نے ان کو مالک بنایا ہے کچھ چیزوں کا، ایسی بات نہیں ہے۔ بس ہماری سمجھ کا فرق ہے، یا ہمیں سمجھا دیا گیا ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں یہ اپنے پاس اختیار رکھتے ہیں، اللہ کے جو بزرگ ہیں یہ اپنے پاس اختیار رکھتے ہیں۔ حقیقت میں اس کا لینا دینا قرآن اور حدیث میں دور دور تک کہیں نہیں ہے، لہذا ضرورت ہے کہ ہم صرف اللہ ہی کو خالق سمجھیں، اللہ ہی کو تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا سمجھیں، اللہ تعالیٰ ہی کو تمام چیزوں کا مالک سمجھیں، اللہ تعالیٰ ہی کو اس کائنات کے تمام چیزوں کے کرنے والا سمجھیں۔ دعا رب العالمین سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ کی قدرت کو سمجھنے، اللہ کی توحید پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔